challenges and they have to go through a lot of problems, but with great courage and conviction they can do anything. Everything is possible. ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں یہ ہمیں اسی ہی بات کا ریمائنڈر دیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سچویشن ہوتی ہے ان کو ہم اگر کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ سچویشن ہم پر پازیٹیو افیکٹ ڈالتی ہیں یا نیگیٹو افیکٹ ڈالتی ہیں. تو خواتین اور حضرات, لیٹس ویلکم آور ویری ٹیلنٹڈ اینڈ ریسپیکٹڈ گیسٹ مس دعا فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار اے بریف انٹرو اقرا. No problem at all. You deserve it. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ ڈیسائڈنگ ٹو شیئر یور انسپریشنل اسٹوری. تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے آپ کی فیملی سے. کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ we were 5 but due to the death of my father now we are 4. جنت میں جگہ. الہی آمین. الحمد للہ میری مدر ہیں اور میری فیملی میں میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں. دے آر ینگر دین می. اوکے, سو آپ ماشاء اللہ بڑی ہیں. جی جی جی, زبردست. بڑی اور the only one and the most responsible one. یس الحمد للہ. صحیح. تو کیا شوق تھا دعا فاطمہ کو بچپن سے بننے کا؟ مجھے بچپن سے بہت کچھ بننے کا شوق تھا. آئی واز اے چائلڈ. جب میں بتاتی تھی ٹوڈے آئی وانٹ ٹو بیکیم دس, دین دا نیکسٹ ڈے میرا وہ پورا پلان وہ ہو جاتا تھا, چینج ہو جاتا تھا. اور پھر میں کہتی تھی کہ مما آج مجھے یہ بننا ہے. اینڈ دین مائی مما واز یوز ٹو سے کہ بیٹا ایک چیز ڈیسائڈ کر لو دیٹ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. اینڈ دین وہ پھر جب آپ ایک چلتے ہو نا ایک لائف میں آگے آتے ہو, دین دیر کمز اے ٹائم جب آپ ریئلائز ہو جاتا ہے آپ کو کہ یار آئی ایم گڈ ان دس فیلڈ اینڈ آئی شوڈ آپٹ دس فیلڈ. تو پھر وہ آگے چل کے ریئلائز ہوا تھا. اینڈ ان شاء اللہ وین ویل موو فارورڈ ان دس انٹرویو اینڈ آئی ول شیورلی ڈسکس اباؤٹ اٹ. زبردست. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرسٹلی میں یہ پوچھوں گی کہ کالج کے بعد آپ نے کون سی ڈگری سلیکٹ کی, کہاں سے اسٹارٹ کیا آپ نے اپنا بیچلرس؟ I want to discuss about my the school from which I did my matriculation and then we'll move forward. Okay. So I did my matriculation from Eva's Academy and Nice. The lady, I must say, after my mother, the way she built it up, or you can say base, was Madam Bernadette Ejaz. Allah انہیں صحت دیں اور انہیں سلامت رکھیں. یہ اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اپنے ٹیچرس کے نام یاد ہیں اور ان کو کریڈٹ دے رہی ہیں, ورنہ اسٹوڈنٹس اکثر نہیں یاد رکھتے, اپنی کامیابی یاد رکھتے ہیں بٹ ان کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو زبردست. جب ہم لوگ when I was a child, obviously I was 2.5, like around 3 years old, not you cannot say 2.5, I was 3 years old جب میں انرول ہو گئی تھی اسکول میں نا. تو مطلب جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی like till 3 years, میری مدر کا, کیونکہ وہ ایک گھر پہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کی کنیکشن اینڈ آل, وہ سارا سکھانا, ہر چیز کرنا, بچے کو پریپیئر کرنا اسکول میں جانے کے لیے. اینڈ دین ونس یو انٹر ان اینی سارٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, پھر وہاں پہ جو آپ کے پرنسپل ہوتے ہیں, جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں, پھر ان سب کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. اینڈ دین جب آپ گھر آتے ہیں آپ کے پیرنٹس, اینڈ وین یو آر ان دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن دیر آر یور ٹیچرس. تو پھر میں جب گھر پہ ہوا کرتی تھی تو مائی مدر واز دیئر, مائی فادر واز دیئر. اینڈ دین جب میں اسکول جایا کرتی تھی تو میری جو پرنسپل ہوا کرتی تھی میڈم برناڈیٹ اجاز, شی واز دیئر. اینڈ دین آفٹر کمپلیٹنگ مائی میٹریکولیشن فرام ایواز اکیڈمی, I moved forward and I joined for my FSC Hayat Girls College. زبردست. جی, اس کی بھی بہت تعریف سنی ہے. It's a very well reputed college. Yes. So I am a Hayatian as well. Alhamdulillah. Sir Wahid Baksh, he is the director of Hayat Girls College in schools obviously. ان کا بھی ایک بہت زیادہ, ایک being a male, وہ ایک بچیوں کا اسکول چلاتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہی فوکس
on women education. کیونکہ if you educate a woman you educate a generation. Yes, because مطلب وہ not just this but he emphasized other people as well کہ آپ لوگ اپنے بچیوں کو پڑھائیں, آگے بڑھائیں. مطلب وہ سارا that was also a great experience. And then right after completing my FSc from Hayat Girls College, Hyderabad, I joined University of Sindh, Jamshoro. زبردست. Yes. اور وہاں پہ for which degree? For international relations. Nice, nice. Yeah, I completed my degree in international relations. صحیح. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جس طرح آپ سے پہلے بات ہوئی تھی, سو یہاں پہ میل زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ چیلنجز آئے, تو اس بارے میں میں جاننا چاہوں گی کہ کیا چیلنجز آئے, اس میں کسی نے آپ کو سپورٹ کیا, نہیں کیا, اور آپ نے کیسے ان کو اوور کم کیا؟ Particularly if you talk about my time in university, it was a great time over there. وہاں پہ الحمدللہ everything was pretty well. کیونکہ میرا ایسا رہا ہے سارا سلسلہ from the very beginning. I was a speaker. میں نے آپ نے نوٹس کیا ہوگا, میں نے اسٹارٹنگ میں ہی میم برناڈیٹ کا نام لیا بیکاز شی واز دا لیڈی جو ایلیگیشنز میں پرفارم کروایا کرتی تھی. اینڈ دین اس کے بعد پھر ڈبیٹ کمپٹیشنز ان اسکول ٹائم. اینڈ دین پھر جب آپ وہاں سے میں جب آئی حیات گرلس کالج میں, تو حیاتینز آر نیور لائک بیک اسٹیپ, دے آر آلویز ان دا فرنٹ لائن, دے آر آلویز اہیڈ. تو پھر وہاں سے پھر ہم لوگوں نے ریجنلی کمپٹیشنز میں جانا شروع کیا اینڈ وی ریپرزینٹیڈ حیات گرلس کالج ان ملٹیپل پلیٹفارمس. تو وہاں پہ ڈبیٹس کرنا, پبلک اسپیکنگ کرنا, پارلیمنٹری ڈبیٹس کرنا اینڈ آل دیٹ نا, ایمیونس کرنا. پھر دین وی موو فارورڈ ان آر یونیورسٹی. جب میں یونیورسٹی میں آئی دین میرے ساتھ اور بھی بہت ساری ہماری فیمیلز ہوا کرتی تھی, دیر واز اے ٹیم. بالکل. وہاں سے ہم لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا, پراپر آڈیشنز ہوا کرتے تھے, اور پھر ہم لوگ آگے جا کے پھر نیشنل لیول پہ پرفارم کیا کرتے تھے, پروونشل لیول پہ پرفارم کیا کرتے تھے, پھر ہم وہاں سے پوزیشنز لے کے آیا کرتے تھے. تو پھر اس میں ان انگلش لائک کیٹیگری, ان انگلش ڈبیٹس کیٹیگری میں سلیکٹ ہوا کرتی تھی. اور تو آپ کے پاس بہت سارے ایوارڈز ہوں گے اب تک. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. تو آپ ہم تھے آپ کی ڈگری پہ, تو وہ آپ کا کیسا وہ والا ٹائم پیریڈ, اگر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یونیورسٹی میں ایسا ہے کہ کہیں پہ بھی, بیکاز دیر از ڈائیورسٹی ان یونیورسٹی. میں نے ایک جملہ کہا, دیر از ڈائیورسٹی ان یونیورسٹی. اب میں اس کو آئی ول بریک اٹ ڈاؤن ان دس سینس کہ دیکھیں وہاں سے ہر ایریا کا بچہ آتا ہے, وہاں سے ریموٹ ایریا کے بھی بچے آتے ہیں, وہاں سے اربن ایریا کے بھی بچے آتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب آپ دونوں کیٹیگریز کو ایک اس میں جب دو کیٹیگریز فال کرتی ہیں نا, تو بہت سارے ڈفرینسز بھی آتے ہیں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹارٹنگ سے ہی آپ رہ رہے ہیں اربن ایریا میں, تو آپ کی اپ برنگنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی نا. اور آپ فلیکسیبل بھی اتنے ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اگر کوئی سچویشن آ رہی ہے آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے. یس ایگزیکٹلی. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک رورل کے بچے کی, تو اس کو تھوڑا سا پرابلم ہلکا سا فیس کرنا پڑتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میلز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیمیل اسٹوڈنٹس, بیکاز یوزولی آپ دیکھیں کہ رورل سائڈ پہ آج بھی کافی سارے ہمارے اس طریقے کے ولیجز ہیں جہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے خواتین بچیوں کو, مطلب لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھانا. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ایشو فیس کرنا پڑتا تھا. بٹ دین وی ور دیئر فار ریسکیو, وی ور دیئر فار سپورٹ. تو ہم لوگ ان کو کور اپ کر لیا کرتے تھے, سپورٹ کر لیا کرتے تھے. تو میرا ڈگری کا ٹائم واز ریئلی گریٹ الحمدللہ, اور یونیورسٹی کا ٹائم اٹ واز گڈ. نو دیٹس ویری نائس. اچھا, آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ پروفیشنل لائف میں جب انٹر ہوئیں تو آپ کو جو آفس ملا وہاں پہ پہلے آپ کے ڈیڈ کام کرتے تھے, تو وہ آپ کا تھوڑا ایکسپیرئنس کیسا رہا اس بارے میں بتائیں, اور وہ کون سی آفس تھی؟ اچھا جی, تو میرے انٹروڈکشن میں صرف ایک چیز وہ مسنگ تھی, وہ یہ تھی کہ آئی وڈ لو کہ اگر ہم لوگ اس چیز سے ہی اسٹارٹ کر لیتے. بٹ مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا کہ آپ میرے بالکل فرام دا ویری بگننگ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے.
تو now moving towards my professional life. میری professional life was started in 2017. I was enrolled in university as well, and in 2017 I got job in revenue department. Okay. Yeah. Simultaneously دونوں چیزیں جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا because 2000 back in 2014 my father got deceased. So on deceased quota I was appointed and I was given the job in revenue department. اچھا پھر وہاں سے everything got changed. I understand کیونکہ obviously As a memories student, yeah. Apart from memories, what I felt over like going over there and meeting with people who are drastically changed from the thinking which you have and from the background which you are coming, they are different from like they are totally different. Right? اور پھر ڈپارٹمنٹ بھی ایسا which is male dominant department نا. تو پھر میرے لیے اٹ واز بگ چیلنج. I understand. ایز اے اسٹوڈنٹ میری پوری مینٹیلٹی وہ والی تھی. میرے لیے لڑکا واز نارمل کیونکہ ادھر ظاہر سی بات ہے ایک ایج ڈفرینس ہے اینڈ وہ سوچ وہ والی ساری چیزیں وہ تھوڑا بیکورڈ ہے وہ ساری چیزیں. اینڈ دین جہاں پہ میل ڈومیننسی آ جائے تو تھوڑا سا ایگو آ جاتی ہے, وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر میرے لیے ایسا تھا کہ میری جو مینٹیلٹی تھی وہ وہی اسٹوڈنٹ والی مینٹیلٹی تھی because I was merely 19 when I got the job. And it's very natural. مطلب اسٹوڈنٹ اگر obviously professional life میں آئے گا اسی ٹائم میں تو ویسے بھی چیلنجز آئیں گے. اور اسپیس چاہیے ہوتا ہے. بابا کی تھی تو obviously ہاں اور وہ اسپیس چاہیے ہوتا ہے. اچھا میرے بابا کے ہی فرینڈس میرے کولیگز ہو گئے تھے بیکاز وہ پہلے میرے فادر کے کولیگز تھے, اب وہ میرے کولیگز ہو گئے تھے. اینڈ آئی نیور ایور تھاٹ کہ اس طریقے کا بھی وقت آئے گا. بٹ پھر الحمدللہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ جب ہم نے موو کیا, جب میں آگے بڑھی, جب میں مجھے یو وونٹ بلیو آئی ٹک 6 years ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. صحیح ہے, لیکن آپ سلولی اسٹڈیلی کرو گے تو آپ کو زیادہ اچھی سی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جی بیکاز اٹس کمپلیٹلی فائن کیونکہ آپ رکی نہیں. اٹس آل رائٹ ایز لانگ ایز آپ رکی نہیں. یہی چیز ہے جو آج کل یوتھ کو پتہ ہونی چاہیے کہ رکنا نہیں ہے, بریکس لیں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور بڑھتے رہیں. بالکل یہی چیز ہے. اچھا یہ بھی آپ نے ہمارا ذکر ہوا تھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ مطلب آئی ڈونٹ نو کون سا ورڈ یوز کروں بٹ بہت ہی برا ہوا تھا آپ کی پروفیشنل لائف میں. کچھ سیلری بھی آپ کی شاید ڈیڈکٹ ہو گئی تھی. جی ڈیڈکٹ نہیں ہوئی تھی, کٹ ہو گئی تھی, بند ہو گئی تھی. تو اس بار اس چیز پہ تھوڑا روشنی ڈالیں اور آپ نے کیسے اس کو صحیح کیا. اچھا ہوا یہ تھا ایز اے ٹولڈ یو کہ آئی ٹک 6 years. کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اس ٹائم پہ بھی آئی ہیڈ فرم بلیو کہ نہیں دیر از سم تھنگ بیٹر کمنگ. یہ ساری پرابلمز وہی اس وجہ سے رہی ہیں. کچھ ایسے عناصر تھے, کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے بیسس پہ کسی ہمارے ایک سینئر آفیسر کو مس گائڈ کیا گیا تھا. اینڈ دین پھر ہم مطلب جو فیمیلس تھیں مطلب میرے آفس کی لائک میں تھی اینڈ دیر از اندر کولیگ آف مائن, ہم دونوں کے ہی اس پہ ریلیف آرڈرز نکالے گئے تھے. اچھا اینڈ وی ڈڈنٹ نیو اباؤٹ اٹ. لکیلی وہ بس ہو گیا ایک ایسا کہ ہمیں پتہ چل گیا, مجھے پتہ چل گیا. اچھا مجھے پتہ چل گیا تو آئی واز بلینک. obviously آپ کی تو کوئی مسٹیک بھی نہیں تھی, ایک اچانک سے شاک. اینڈ دین وہ سارے بلیمس تھے. اچھا آئی واز unable to prove because there was a team on that very time and no one was there in our support. and then صرف 2 لڑکیاں پورے آفس میں. It was literally very difficult time. رمضان کا منتھ تھا وہ. اچھا کہتے ہیں بلیسنگس کا منتھ اینڈ دین وہ نا رحمتوں والا مہینہ اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس. بٹ یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل اللہ کا وعدہ ہے یہ.
اچھا تو وہ اصل میں ہوا اس وجہ سے تھا تاکہ میں سمجھوں, میں ان چیزوں کو ریئلائز کروں. وہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, آئی ٹوک 6 years ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم, ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس, تو وہ والا میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ ایک بولتے ہیں نا 90 والا جو ایکسس ہوتا ہے, اس سے پھر آپ جو جاتے ہیں اور آپ ایسے ہی لرن کرتے ہو. ہر ایکسپیرینس لائف میں ضروری ہے فار لرننگ. بالکل. تو ہوا ایسے جی, ہمارا ریلیف آرڈرز نکل آئے, اینڈ دین مجھے پتہ چل گیا. ایک رات I was weeping, I was crying. اسی ایک ویک میں نا, بیکاز آئی گاٹ سک. میں نے ٹینشن لے لی تھی بہت زیادہ, بیکاز اٹ وازنٹ پیس آف کیک. میری سیلری بند کر دی تھی, اور there were multiple issues which it was a nightmare for me, and I believe I don't want to recall that again na. لیکن for an example I'm sharing this with you کہ جتنی بھی ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ اس لیسن سے, اس اسٹوری سے یہ لیسن لے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے, اینڈ دین ایوری تھنگ از فار اے ریزن. تو ہوا یہ کہ ون نائٹ آئی واز جسٹ laying down on my bed and I was weeping very badly. جو میرے ساتھ میری کولیگ تھی, suddenly a name came in my mind and I was like, I texted her کہ so and so we will go to Syed Sardar Ali Shah, who is Central President of All Revenue Sindh Employees Association. We'll go to him. He is there. Maybe he will support us. And he might be help us in the situation. She texted me back with okay. The next morning we went to his office, and we didn't even knew کہ شاہ صاحب کا آفس کہاں پہ ہے. اچھا, وہاں پہ امید نظر آئی تو آپ نے کہا نہیں, بس اس امید کو پکڑنا ہے اور جانا ہے, ٹرائی کرنا ہے. اچھا, میں بورڈ کی طرف میں گئی تھی, جو آفس ہے میں اس کی طرف گئی جہاں پہ ان کا آفس ہے, بورڈ آف ریونیو. میں اس طرف گئی. میں جیسے ہی اس طرف گئی تو وہاں پہ ایک گارڈ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ سید سردار علی شاہ صاحب کا آفس کہاں ہے, تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرف. ان کے آفس جب پہنچے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جی سائیں تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. اوکے. تو ہم لوگ دوبارہ سے ہم لوگ اور ہم لوگ بیٹھ گئے, مطلب میں اینڈ مائی کولیگ, ہم لوگ ہم نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا کہ واٹ ول ہیپن نیکسٹ, اب کیا ہے نہیں. اچھا, پھر وہاں پہ انہی کے ہی ایک لائک کولیگ تھے, ان سے ہماری بات ہوئی, ان سے ہم نے ڈسکس کیا, اینڈ لکیلی اسی وقت انہوں نے ہمیں کنیکٹ کر دیا شاہ صاحب سے. اینڈ دین ان سے جب ہم نے وہ ساری پرابلم ہماری ڈسکس کی, تو وہ دن تھا, آج کا دن ہے, ایوری تھنگ از چینجڈ. الحمدللہ. وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خلق کی ہے آسانی, بس راستہ اللہ نے دکھایا اور آپ نے ان کی, اور کسی نہ کسی کی شکل میں وہ آسانی ہمیں ملتی ہے. تو وہ ہمیں جو آسانی ملی تھی نا, وہ سید سردار علی شاہ صاحب کی شکل میں ہمیں ملی تھی. زبردست زبردست, بہترین. تو پھر آپ کے ایشوز سارے ریزالو ہوئے تھے. اینڈ ناٹ جسٹ دس, but I was selected as the very first lady from entire revenue department who got the position of president, and then provincial president of All Revenue Sindh Employees Association Women's Wing for Sindh, because there wasn't any women wing. I not only discussed and addressed my issues, but I felt this important کہ شاید ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ والا لوپ ہول ہے جس کو فل اپ ہونا چاہیے. لائک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فیمیلز کیونکہ بہت کم ہیں, تو اس وجہ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. تو یہ والی چیز تھی. دین آئی ڈسکسڈ اٹ ود مائی سینٹرل وہی بات ہے نا کہ یہ ایشو ہوا اور اس طرح راستہ کھلا, مطلب پرابلم سے کیسے سولوشن سے وکٹری. اس طریقے سے پتہ ہے کیا, اللہ میاں جو ہے نا, وہ مے بی پاسبل آئی واز دا چوزن ون کہ صرف میرے ساتھ وہ ایشو ہوا. دین آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یار, اٹ از ناٹ اونلی می, دیر مائٹ بی ادر فیمیلز ایز ویل, کہ جو مطلب
ان ساری سچویشن سے گزرتی ہوں گی. لیکن یہ بھی آپ نے مطلب ماشاءاللہ بہت اچھا سوچا کہ میرے ساتھ ہوا ہے تو دوسروں تو کے ساتھ ہوا ہوگا, بھی ہوا ان کے ہوگا. لیے میں وسیلہ بن سکتی ہوں. جی, اور الحمدللہ آج پورے سندھ میں مطلب میں یہ کہوں کہ حیدرآباد سے لے کے کشمور تک, مٹھی تک, تھر تک, جہاں جہاں پہ ہماری فیمیلز ہیں, ان کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ بہت فرینڈلی شیئر کرتی ہیں, اور ان سارے ایشوز کو میں آگے اپنی سینٹرل باڈی تک لے کے جاتی ہوں, جس میں ہمارے لائک آبویسلی سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ ہمارے سینٹرل جنرل سیکرٹری ہیں, ان تک ہم لوگ لائک میں جب ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہوں, وہ نہ صرف ریزالو ہوتے ہیں بلکہ ان خواتین کو جن کی کوئی آواز نہیں تھی کل تک, ان کو آواز ملتی ہے, زبردست ان کو ریکگنائزیشن ملتی ہے, ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آج کی خواتین کو, ایون آج کی بچیوں کو, اسکول گوئنگ بچیاں ہوں, کالج گوئنگ ہوں, ان کو بھی پتا ہو کہ وہ بھی کیپیبل ہیں, بٹ آواز پہنچانے والی بات ہوتی ہے. تو خواتین اور حضرات, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم جانیں گے ان کی پریزیڈنسی جرنی کے بارے میں, مگر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو بریک لیجئے, دل کھول کر, کہیں مت جائیے, جلدی واپس آئیے. جب ہر صبح جسم کا ایک ایک حصہ چیختا ہو, آرتھرائٹس ہو, شیٹکا ہو یا فروزن شولڈر, جب کمر کا درد روز کا ساتھی بن جائے, جب گھٹنے عمر سے پہلے جواب دے دیں. لوگ کہتے ہیں یہ عمر کا تقاضا ہے. سرجری کے بعد جب ریکوری رک جائے, جب چھوٹی سی چوٹ لمبے عرصے کا درد بن جائے, تب لوگ کہتے ہیں اب تو عادت ڈال لو. لیکن ایک ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے بہتر صبح اب بھی ممکن ہے. اب جانیے ان تمام بیماریوں کا حل, پین مینجمنٹ, ریہیبلیٹیشن اینڈ موومنٹ تھراپی, صرف میرے پروگرام دا گڈ ڈاکٹر ود ردا میر, اونلی آن جیمز ٹی وی. جب ہر صبح جسم کا ایک ایک حصہ چیختا ہو, آرتھرائٹس ہو, شیٹکا ہو یا فروزن شولڈر, جب کمر کا درد روز کا ساتھی بن جائے, جب گھٹنے عمر سے پہلے جواب دے دیں. لوگ کہتے ہیں یہ عمر کا تقاضا ہے. سرجری کے بعد جب ریکوری رک جائے, جب چھوٹی سی چوٹ لمبے عرصے کا درد بن جائے, تب لوگ کہتے ہیں اب تو عادت ڈال لو. لیکن ایک ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے بہتر صبح اب بھی ممکن ہے. اب جانیے ان تمام بیماریوں کا حل, پین مینجمنٹ, ریہیبلیٹیشن اینڈ موومنٹ تھراپی, صرف میرے پروگرام دا گڈ ڈاکٹر ود ردا میر, اونلی آن جیمز ٹی وی. جب ہر صبح جسم کا ایک ایک حصہ چیختا ہو, آرتھرائٹس ہو, شیٹکا ہو یا فروزن شولڈر, جب کمر کا درد روز کا ساتھی بن جائے, جب گھٹنے عمر سے پہلے جواب دے دیں. لوگ کہتے ہیں یہ عمر کا تقاضا ہے. سرجری کے بعد جب ریکوری رک جائے, جب چھوٹی سی چوٹ لمبے عرصے کا درد بن جائے.
اور ہم مزید جانیں گے ان کی پریزیڈنسی جرنی کے بارے میں. تو جیسے کہ آپ کسی بھی چیز میں فرسٹ ٹائم اسٹیپ ان کرتے ہو اور کچھ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو اوبویسلی چیلنجز ہوتے ہیں اس میں. تو کیا چیلنجز آپ کو آ رہے ہیں پیش, اور اگر نہیں آ رہے تو یہ بھی ہے, اور اگر آ رہے ہیں تو آپ ان کو کیسے اوور کم کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب ہم لوگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز آتی ہے نا, ایون آپ کوئی پروڈکٹ بھی لے لو نا, اوبویسلی اس میں اس ہوتا ہے. پہ بھی جو ہے نا کرٹیسزم ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر یہ تو انسان کی بات ہے نا. اور پھر فار دا ویری فرسٹ ٹائم a lady was introduced as the president for women's wing, and not only for a division, a district, but for entire Sindh. تو اوبویسلی یہاں پہ بھی آوازیں ہوں گی جو کچھ نیگیٹولی بولیں گے. ایسا ہی ہے. There was a time, but there wasn't just a time, but ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ people always take time to accept things نا. That is very natural. لوگوں کو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں, وہ ایکسیپٹنس, اینڈ دین لوگوں کو اسپیس دینے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے نا. اینڈ دین پھر وہی ایک ٹریڈیشنل ڈپارٹمنٹ ہمارا, اس میں تو لوگوں کی مینٹالٹی بھی وہی والی ٹریڈیشنل ہوتی ہے, ایک روایتی وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. ان ساری چیزوں میں ایک خاتون کا بولنا, ایڈریس کرنا, خواتین کے ایشوز کے بارے میں باقاعدہ ڈسکس کرنا اور ڈفرینٹ فورمز پہ ڈسکس کرنا اور ان کے ایشوز کو ریزالو کروانا, تو یہ تو مطلب ایک طریقے سے سب سے بڑا چیلنج تو میرے لیے یہی تھا کہ ساری فیمیلز کے ساتھ کنیکٹ کرنا, بیکاز مجھے وہ اسپیس ہی نہیں دیا جا رہا تھا جس کے تھرو میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو پاؤں. دین پھر اس میں سپورٹ کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو دیر آر فیسز, کیونکہ کافی فیمیلز بھی ایسی ہیں جو اپنی خود کی دشمن ہے کہ ان کو نہیں بولنا, ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم کیسے بولیں, یہ بھی ہے. تو یہ والی چیزیں بھی ہیں. دین ان کی کاؤنسلنگ کرنا, دیٹ واز آلسو اے چیلنج فار می, کہ نہ صرف ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں بتانا بلکہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرنا کہ اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا ایشوز وچ یو آر فیسنگ, and you have to bring that courage in yourself. آپ بولیں گے تبھی آپ کے لیے کوئی بولے گا, آپ چپ رہیں گے تو obviously کوئی کچھ بھی نہیں, مطلب کوئی کچھ بھی کیا کر سکتا ہے, خود کے لیے اسٹینڈ لے لیں گے تو باقی کتنا ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ دین جتنے بھی میرے اس ساری جرنی میں الحمدللہ ابھی تک بھی جہاں پہ مجھے کسی بھی طریقے کا کوئی ایشو فیس ہوا ہے, not just in the frame of a presidency, but ویسے بھی in the frame of my job like as well, جہاں پہ بھی میرے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی ایشو ہوا ہے تو ریسکیو کے لیے there is always my central body and there is always my central president. زبردست. تو وہ سارے چیلنجز جو تھے, ان چیلنجز کو جب میں کوپ اپ کرتی آئی, جس میں سب سے بڑا چیلنج تھا ٹو کنیکٹ دی فیمیلز فرام انٹائر سندھ, کیونکہ ہر ایک آفس میں آپ کو کوئی 50 فیمیلز نہیں ملیں گی, 10 فیمیلز نہیں ملیں گی, ہارڈلی 2 یا 3, اور کہیں پہ تو جسٹ 1. اتنا ریشو کم ہے ہمارے پاس فیمیلز کا. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گی. if there are 100 men in one office then there will be only 2 females in that particular office. پھر تو واقعی بہت تو اس طریقے کی سچویشنز. اینڈ دین پھر ان کے بعد ان کے جب ہم لوگوں نے میں نے خود ان کے ایشوز سنے تو there was a challenge to make them understand کہ جب آپ کے ساتھ یہ ایشو پیش آ رہا ہے تو آپ اس کو ایڈریس کیوں نہیں کریں, آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو ڈرا رہی ہے, آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو جس کا خوف ہے, which is making you silent. تو ان ساری چیزوں کو کوپ اپ کرنا, پھر ان کی کاؤنسلنگ کرنا, پھر ان کے ساتھ آپ اپنی اٹیچمنٹ کو, وہ ایک ہوتا ہے نا ایک بانڈ کو بلڈ کرنا ضروری ہے, وہ ساری بات کریں, دل کی بات کریں. بالکل. اور الحمدللہ the comments which I get right now they are drastically changed. آپ کو میں ایک there is a lady, she is our member as well and she is our employee of revenue department as well. ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ سکھر میں ہے. تو once she was stuck down in a problem, in a issue,
in an issue. جب میں نے ان کا وہ ایشو سارا ریزالو کروایا تھا with the help of our central president, تو ہوا یہ جی کہ اس نے مجھے وہ میسیج ایک بہت بہترین لکھ کے بھیجا کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں ڈائریکٹلی، آپ جا کے سو اینڈ سو آفیسر سے ملیں. اب ہوا یہ کہ جب وہ ان سے جا کے ملی، ہی ریسپیکٹڈ ہر اینڈ ناٹ جسٹ ریسپیکٹڈ ہر وین ہی ہرڈ کہ یہ ہماری آل ریونیو سندھ امپلائیز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے انہی کی ممبر ہیں، انہی کی ونگ کی ممبر ہیں، یہ اسی کے تھرو آئی ہیں، تو ہی ریسپیکٹڈ ہر مور. اور جب وہ وہاں سے نکلی ان کا سارا ایشو ریزالو ہو گیا اینڈ شی ٹیکسٹڈ می، شی سیڈ کہ ہم لوگوں کو ایکسس بھی نہیں ہوتا تھا اس روم کے باہر قدم بھی رکھنے کا. لیکن اب دیکھیں اتنا بڑا لیکن اب الحمدللہ نہ صرف میں گئی ہوں، میں نے اپنا ایشو بھی ان کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے ریزالو کرنے کی شیورٹی بھی دی ہے. دس از ہاؤ یو بی اے وائس آف وائس لیس پیپل. اور اس طرح آپ کو بھی اور موٹیویشن ملتی Yeah, ہے to اور اندر work. سے ایک پیس ملتا ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے، انفیکٹ بہت کچھ ہو ایون میں رہا ہے. آپ کو آج کی مثال دیتی ہوں. آج الحمدللہ سب سے پہلے when I stepped out from my house to leave for my office. اچھا once I reached to my office and all, جب میں وہاں پہ پہنچ گئی تو I received a call from one of my colleague. اس کا ایک ایشو چل رہا تھا and I heard what she is saying. اس کا میں نے اس کو ایک تسلی دی کہ ڈونٹ وری، وی آر دیر، ویل ہینڈل اٹ. اچھا ہوا یہ کہ میں اوپر گئی اپنے روم میں، تو مجھے پتہ چلا، مجھے آ کے پیون نے بتایا کہ جی ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ از ود سو اینڈ سو آفیسر اینڈ ہی از دیر. آئی سیڈ اوکے فائن، اف ہی از دیر آئی ول میٹ ہم. تو میں پھر اس آفس کے باہر جا کے آئی واز ویٹنگ فار مائی پریزیڈنٹ ٹو کم آؤٹ، فار مائی سینٹرل پریزیڈنٹ ٹو کم آؤٹ. So once he came out, he was saying, call that very lady and say to her کہ مبارک ہو، your issue has been resolved. Wow. And I was so happy on that time because she was connected with me from past 2 months. So obviously ہاں اس کے پھر میری رسپانسبلٹی اینڈ وہ سارا اس کی ساری رودات سننا اینڈ وہ سارا. تو میں یہ بولوں کہ آئی واز آلسو اسمائلنگ، آئی واز سو ہیپی کہ یار چلو شکر الحمدللہ. وہی بات ہے کہ جب ٹیچرس پڑھاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، تو ان کو ریکگنیشن جو سب سے اچھی لگتی ہے نا ان کے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے، جو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. جب ان کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ آپ کی والی بات ہے کہ جب ان کے پرابلمس سالو ہو رہے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اچھا یار میں کچھ کر رہی ہوں، بہت اچھا کر رہی ہوں، لائفس میں چینجز لے کے آ رہی ہوں. زبردست. مطلب اور وہ پھر جب ملی تھی مجھ سے، the way she hugged me, it was so unexpected. The very moment was very unexplainable, and she was weeping on that time. She had tears in her eyes, and I had that tears in my eyes as well. میرے بھی اور اس کے بھی، because I felt کہ یار نہیں اس بندی نے اتنا ٹائم سفر کیا ہے and now she is happy and we all are happy. تو اس طریقے کی جب آپ ہوتا ہے نا کہ you are very much stressed اور پھر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، پھر اس طریقے جو مومنٹس آتے ہیں نا وہ ایک بوسٹ ہوتا ہے، اینڈ دین اٹ گیوز یو اسٹرینتھ ٹو موو فارورڈ ٹو ورک فار ادرس. بالکل بالکل. یہ آپ جو بتا رہی ہیں یہ سن کے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے لٹرلی بہت زیادہ. اچھا تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہ جو آپ کی پوری کہانی ہے اور آپ کے جو فرام اسٹرگلس ٹو وکٹری، فرام اسٹرگلس ٹو سکسیس، یہ سب آپ اپنی مدر کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی. مدر کو. تو اس کے بارے میں بھی اس پہ آپ تھوڑی اگر روشنی ڈالیں. ایسا ہے کہ آپ اسٹرینتھ لیتے ہو کسی نہ کسی سے اپنی پوری فیملی میں نا. تو وہ اسٹرینتھ واز مائی فادر، وہ اسٹرینتھ واز مائی مدر obviously. تو جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے، میرے فادر کی ڈیتھ جلدی ہو گئی تھی بہت. آئی واز ان فرسٹ ایئر آن دیٹ ٹائم. اور میرا جو چھوٹا والا بھائی تھا ہی واز میئرلی ان 2 کلاس اینڈ ہی جسٹ انٹرڈ ان 2 کلاس. تو وہ والا سارا ٹائم پیریڈ پھر میں نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا. دا اسٹرگل وچ شی ڈیڈ فار مائی جاب، the struggle which she is doing till now for
educating my brothers, the struggle which she is doing till now with her health, مطلب آپ ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ بولتے ہیں یار مطلب how she is that much resilient, how is she dealing with things. We cannot forget our father as a child, as a children. But she But was the she wife, was the obviously, wife of that partner, support very system. person. کچھ بھی ہو جائے, آپ کا جب لائف پارٹنر نہیں ہوتا نا آپ کے ساتھ, اب بہت ساری چیزیں بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کس کے ساتھ, مطلب وہ والی جو ساری فیل ہوتی ہے نا, وہ ساری چیزیں پھر جب آپ دیکھتے ہو نا تو پھر آپ فیل کرتے ہو کہ نہیں یار جو میرے مسئلے میرے پوری اس جرنی میں آ رہا ہے نا وہ بہت کم ہے. ماشاءاللہ آپ کے پیرنٹس کی تربیت ہے جو مجھے آپ میں دکھ رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دونوں بھائی بھی آپ ہی کی طرح ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ اور بہت کنسیڈریٹ ہوں گے سارے ہیومنس کے لیے. ہمارے بہت زیادہ, اور میری سارے جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں میری ان سب کے لیے یہی دعا ہے. بالکل انشاءاللہ آمین. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے, تو جاتے جاتے میں آپ کو بولوں گی کہ آپ کوئی ایڈوائس دے دیں شارٹ سی یوتھ کے لیے جو آپ کی کہانی سن رہے ہیں, اور وہ ان کو کیا کرنا چاہیے. میری بہت شارٹ سی ایڈوائس کہہ لیں, یا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بس یہی ہے کہ واٹ آئی تھنک از دیٹ کہ if someone is doing wrong with you, never do wrong with that very person. Don't go for tit for tat. آپ ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلائیں, آپ ہمیشہ ایک پازیٹیو انسان کی شکل میں نظر آئیں, اور آپ نہ صرف انسانیت کے لیے کچھ کریں بلکہ آپ اپنی مائٹی ارتھ کے لیے بھی کچھ کریں. We are going under severe climate change, we are going under global warming. ہمارے جتنی بھی کنڈیشنز اب ہو رہی ہیں جو ہمارے ویدر کنڈیشنز ہیں, سب چیز آپ پلانٹنگ سٹارٹ کریں. جہاں پہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ پلانٹنگ سٹارٹ کریں, وہاں پہ آپ پلانٹس لگائیں. آپ کو اگر اسٹرے ڈاگس نظر آ رہے ہیں, اسٹرے کیٹس نظر آ رہی ہیں, ملٹیپل جتنے بھی ہمارے روڈ سائڈ اینیملز ہوتے ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں. آپ کو جہاں پہ ایسا ان پریویلیجڈ بچے نظر آ رہے ہیں, آرفن بچے نظر آ رہے ہیں, میں آر ایچ اے کا ادھر ڈسکس کروں گی کہ آر ایچ اے میں آئی ایم اے ممبر آف آر ایچ اے, رابن ہوڈ آرمی, تو میں اس کو بھی مطلب ایک ہیومینٹی, آپ جو ہے نا ملٹیپل آرگنائزیشنز جو کہ ہیومینٹی پہ کام کرتی ہیں, جو کہ ویلفیئر لائک اینیمل ویلفیئر پہ کام کرتی ہیں, آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو تاکہ آپ کے اندر ایک ایسنس پیدا ہو ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ٹو سرو یور نیشن. اور پھر میرا لاسٹ میں میسج ہماری جو فیمیلز ہیں, ہماری جو ویمن ہیں, ان سب کے لیے ہے گلوبلی. I'm not just talking about like Pakistan. میں پاکستان سینٹرک ہو کے بات نہیں کر رہی, I'm talking about entire world. جہاں تک میری یہ ویڈیو میسج جا رہا ہے کہ if you are feeling low today, do not feel low. آپ آج جتنی بھی آپ کی فرسٹریشن ہو اس کو ایک پنچ بیگ پہ پنچ کر کے نکال دیں, اینڈ دین کل کو ایک نیا دن سمجھیں, ایک نئی زندگی کا آغاز سمجھیں, اور یہ سمجھیں کہ اب سے جو میری زندگی اسٹارٹ ہوگی دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. اگر کوئی مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا تو میں کبھی بھی لیٹ ڈاؤن خود کو فیل ہی نہیں کروں گی, اور اینڈ آئی فوکس ٹو موو فارورڈ. اور پھر وہی جو اسپرٹ آپ کے اندر ایک موو کرے گی نا, وہی اسپرٹ آپ کو ایک چینج میکر بنائے گی. اینڈ دین ایٹ دی ویری اینڈ لائک بفور اینڈنگ دس شو آئی جسٹ سے کہ بی اے چینج میکر. Be a leader who create leaders. Don't be a boss. Be a leader. That's it from my side. Thank you so much. گولڈن ورڈز آف وزڈم, اور مطلب آپ نے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں خود بھی اس پہ عمل کرتی رہوں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. Thank you so much for inviting me. اٹس اے پلیزر. جاتے جاتے میں ان کی ہی کہانی سے ایک چھوٹا سا میسج دوں گی, دیٹ دا موسٹ پاورفل وائس ان دا ورلڈ از دا وائس آف اے
وومن. تو پلیز جو بھی لیڈیز ہیں, جو بھی خواتین ہیں, اپنے لیے بات کریں, اپنے لیے اسٹینڈ لیں, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے نا, اگر آپ خود نہیں بات کریں گی تو کوئی اور بھی کس حد تک آپ کے لیے بات کرے گا. سو پلیز اپنے لیے بات کریں, اپنے رائٹس کو جانیں. اور تھینک یو سو مچ. پھر ملاقات ہوگی ایک اور انسپریشنل اور موٹیویشنل ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خیال رکھیں, دل کھول کر مسکرائیں, دل کھول کر. اللہ حافظ.